تین حالتیں انسان پر گزرتی ہے۔ ایک حالت کسی آدمی کا عدم سے وجود میں آنا، اس کا معنی یہ ہے کہ پہلے یہ تھا نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا۔ اور دوسری حالت کسی آدمی کی زندگی ہوتی ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی، وہ زندگی گزارتا ہے، بسر کرتا ہے۔ اور تیسری حالت انسان کے اس زندگی کے بعد جو نئی زندگی ہوتی ہے، جو نتیجہ ہوتا ہے، وہ حالت ہوتی ہے۔ یہ تین حالتیں انسان کے اوپر گزرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ رب العزت نے تین ناموں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ، رحمان اور رحیم۔ اللہ رب العزت کے نام سے اشارہ ہے الوہیت کی طرف۔ الوہیت کا معنی کہ اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ معبود ہے، اللہ وہ رب ہے کہ جس نے پورے کائنات کو کن فیکون سے پیدا فرمایا ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان موجود نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا ہو جا، موجود میں آ گیا۔ تو لفظ اللہ سے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ موجود نہیں تھے، آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور رحمان سے اشارہ ہے آپ کی اور میری زندگی کی طرف جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ انسان کے اوپر گزرنے والی دوسری حالت ہے۔ اور رحمان میں جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میں نے، اتنا مبالغہ ہے، اتنی تعریف ہے کہ اتنی تعریف کسی اور چیز کے اندر نہیں جو لفظ رحمان کے اندر۔ اور رحمان کا لفظ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کا عرش ہے، اللہ رب العزت کے عرش کے ساتھ بھی رحمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى۔ اب دیکھو رحمان کا لفظ اللہ کے عرش کے ساتھ استعمال ہوا، جیسے کہ اللہ کا عرش پھیلا ہوا ہے اور پوری کائنات اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت کا رحم بھی ایسا ہی ہو بہو پھیلا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اب دیکھیں اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی کتنی غالب ہے۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک فوراً اس پر غصہ نہیں کرتا، فوراً اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ یہی معنی ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی اللہ پاک کے غصے کے اوپر غالب ہے اور بڑے مہربان بادشاہ ہے۔ تو ہماری دوسری حالت کی طرف اشارہ رحمان سے ہے۔ اور تیسری جو ہماری حالت ہے کہ اس زندگی کے بعد جو ہمیں اعمال ملیں گے اچھے اور برے، اس کا نتیجہ، اس نتیجے کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں اللہ پاک صرف اور صرف مومنین کے اوپر مہربان ہوں گے، کسی اور کے اوپر نہیں۔ کافروں کے لیے مہربانی نہیں ہے۔ تو یہ تین حالتیں ہماری،
اللہ رب العزت نے یہ تین حالتیں بسم اللہ میں اللہ رحمان رحیم سے ذکر کر دیا. پورے قرآن کریم کے اندر یہی تینوں چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ 4 کتابیں ہیں. اس ترتیب کے ساتھ پورے قرآن کے اندر آپ سمجھے ان تینوں ہی باتوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک بات اللہ کی بادشاہت، اللہ ہمارا معبود، اللہ ہمارا مسجود، اللہ ہمارا رازق، اللہ ہمارا خالق، اللہ رب العزت وہ بادشاہ کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کا ذکر ہے. ایک یہ چیز ہے. اور دوسری چیز ہماری یہ دنیا زندگی کہ جس کا تعلق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رسالت اور نبوت کے ساتھ ہے، اس کا ذکر ہوگا. اور تیسری چیز آخرت کا ذکر. تو بسم اللہ میں لفظ اللہ سے اشارہ ہے اللہ رب العزت کے الوہیت کی طرف، اور رحمان سے اشارہ ہے دنیا کے اس زندگی کی طرف، اور رحیم سے اشارہ ہے آخرت کی زندگی کی طرف. یہ 3 چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئی، اور یہی 3 چیزیں سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب العزت کی الوہیت کا ذکر، مالک یوم الدین میں آخرت کا ذکر، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت نبوت کا ذکر.